آپ لوگ تیار ہیں خدا کے کلام کے لیے؟ چلیں خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں خدا کے کلام میں سے اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کی آیت آپ کے سامنے شیئر کروں، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ میں جس چیز کی طرف جا رہا ہوں وہ ہے کیا چیز۔ ہمارے پاس بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہمارے پاس نئے لوگ آئے ہوتے ہیں جو مسیح نہیں ہوتے ہیں، جو ہندو بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، جو سکھ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کافی لوگ مسلم بھی ہمارے پاس آتے ہیں چرچ میں، تو اس لیے مجھے تھوڑی سی پیچھے جا کے تفصیل سے چیز کو آپ کو بتانا پڑے گی تاکہ آپ لوگ وہ ساری چیزوں کو سمجھ سکیں۔ خدا نے ایک عہد باندھا ابراہیم سے، اور وہ عہد یہ تھا، عہد جانتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد ایک وعدہ ہی ہوتا ہے، لیکن وعدہ جو ہوتا ہے میرا اور آپ کا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا اور میں اس وعدے پہ قائم ہوں، میں توڑ دوں، یہ ایک وعدہ ہے۔ لیکن عہد جو ہوتا ہے وہ وعدے سے ایک اوپر لیول ہے، کیونکہ عہد جو ہوتا ہے وہ نہ صرف میرا آپ سے بلکہ آپ کی نسلوں کے ساتھ ابد تک عہد ہے۔ تو خدا نے ابراہیم کے ساتھ ایک عہد کیا، اور اس عہد میں خدا نے ابراہیم کو بولا میں تیری نسل کو بلیس کروں گا، اور تیری نسل کو میں، پلیز میری طرف متوجہ ہوں، آج کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تیری نسل کو میں ایک ایسے ملک میں لے کے جاؤں گا جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے، جہاں پہ کثرت ہے، لیکن اس جگہ جانے سے پہلے تیری نسل، تیری قوم جو ہے 400 سال تک مصر کی غلامی میں رہے گی۔ مصر کی غلامی کے بعد 400 سال کے بعد میں ان کو وہاں سے نکالوں گا اور اس ملک میں لے کے جاؤں گا جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے، جہاں پہ کثرت ہے، جہاں پہ ہر چیز بہتات کے ساتھ ہے، میں اس جگہ لے کے جاؤں گا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا۔ 400 سال تک ابراہیم کی نسل جو اسرائیلی قوم کہلاتی ہے، اسرائیلی قوم جسے انگلش میں آپ جوئش نیشن بھی بولتے ہیں، اسرائیلائٹس بھی بولتے ہیں، تو اسرائیلی قوم 400 سال تک مصر کی غلامی میں وہ رہی، اور 400 سال کے بعد خدا نے ایک مسیحا وہاں پہ بھیجا، ایک لیڈر بھیجا جس کو ہم سب موسیس کے نام سے جانتے ہیں، موسیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ خدا نے موسیٰ کو ایک اسائنمنٹ دیا، موسیٰ کو خدا نے ایک ڈیوٹی دی کہ تو نے یہ ساری قوم کو یہاں سے نکالنا ہے اور اس ملک میں لے کے جانا ہے جو ملک میں نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی تھی، یا میں نے تیرے باپ دادا سے عہد کیا تھا، اس ملک میں لے کے جانا ہے۔ موسیٰ کے ذمے یہ ذمہ داری آئی، موسیٰ نے ان سب کو لیا۔ وہ ساری باتیں آپ سب بائبل میں پڑھیے گا، کس طرح وہ مشکل سے وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں اور کس طرح دقت اور پرابلم ان کو رستے میں فیس ہوتی گئیں، کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ ہوتی گئیں۔ لیکن خدا نے جو وعدہ کیا تھا، جو سینکڑوں سال پہلے اس کے باپ داداؤں سے وعدہ کیا تھا، خدا اپنے وعدے میں سچا رہا اور خدا نے موسیٰ کے ذریعے ان کو وہاں پہ نکالا۔ چونکہ وہ زمانے میں کوئی جی پی ایس سسٹم نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کا کوئی نقشہ میپ نہیں ہوتا تھا، تو خدا کیا کرتا تھا کہ رات میں وہ ایک آگ کا ستون بن کے ان کے آگے آگے چلتا تھا، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ وہ ملک کدھر ہے، وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کس طرف ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ہم نے رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے۔ تو خدا کیا کرتا تھا، رات میں آگ کا ستون بنتا تھا اور ان کے آگے آگے چلتا تھا اور یہ لوگ سب فالو کرتے تھے۔ دن میں خدا بادل بن کے ان کے آگے آگے چلتا تھا اور وہ اس کو فالو کرتے تھے۔ اس طرح سے خدا ان کو لیڈ کرتا گیا۔ پھر اسی ٹائم میں جب خدا ان کو لیڈ کر کے لے کے جا رہا تھا، خدا نے ان کو بیسک، جیسے ہمارا الف بے کا قاعدہ ہوتا ہے، اے بی سی ڈی ہوتی ہے، خدا نے بیسک شریعت ان کو دی جس کو کہتے ہیں 10 حکم، 10 احکام، 10 کمانڈمنٹس۔ خدا نے 10 احکام ان کو دیے۔ خدا نے آسمان سے روٹی برسائی جسے من کہتے ہیں، خدا نے وہ من ان کو کھلایا۔ یہ سارے پیریڈ میں خدا عجیب و غریب طریقے سے ان کے ذریعے کام کرتا رہا، ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا، اور یہ سب کچھ خدا کر رہا تھا۔ اور یہ بڑے بڑے معجزے جب یہ لوگ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بولا خداوند ہم جان گئے کہ تو سچا خدا ہے، ہم تیری پرستش کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدا نے انہیں ایک نقشہ دیا، اور وہ نقشہ جو تھا وہ تھا خیمہ اجتماع کا۔ خیمہ اجتماع کو انگلش میں کہتے ہیں ٹیبرنیکل۔ خدا نے
ایک ٹینٹ کا انہیں نقشہ دیا اور خدا نے بولا یہ ٹینٹ جو ہے جسے خیمہ بولتے ہیں، اس طرح کا خیمہ خدا نے نقشہ پورا دیا کہ اس طرح کا خیمہ تم بناؤ، اور جب وہ خیمہ بنے گا تو میری حضوری وہاں پہ آئے گی، میرا جلال وہاں پہ آئے گا، اور تم اس طرح میری عبادت وہاں پہ اس جگہ پہ کیا کرنا۔ خدا نے وہ سارا ان کو میپ دیا، انہوں نے اسی طرح سے بنایا۔ پھر انہوں نے بولا کہ خداوند ہم تیری حضوری کو اور قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا نے بولا کہ اب میں تمہیں ایک اور چیز بول رہا ہوں، اور وہ چیز ہے کہ تم نے ایک صندوق بنانا ہے، ایک صندوق بنانا ہے جسے اردو میں کہتے ہیں عہد کا صندوق، انگلش میں کہتے ہیں آرک آف دا کوننٹ، اور ہندی میں کہتے ہیں وعدوں کا صندوق۔ تو وہ صندوق خدا نے بولا وہ صندوق تم نے بنانا ہے، اور وہ صندوق پیور سونے کا بنا ہوگا، 2.5 ہاتھ اس کی لمبائی ہوگی، 2.5 ہاتھ اس کی چوڑائی ہوگی، اور 2.5 ہاتھ اس کی اونچائی ہوگی، ٹوٹل سونے سے بنا ہوگا، اور وہ اس طرح کا ہوگا جیسے آپ پاکستان انڈیا میں دیکھتے ہیں لڑکیوں کی جو ڈولی اٹھائی جاتی ہے شادی کے موقعوں پہ، جو جس طرح کی ڈولی ہوتی ہے، اس طرح کا وہ صندوق خدا نے بولا۔ اور اس صندوق پہ خدا نے بولا 2 فرشتوں کو تم نے بنانا ہے، 2 فرشتے اس طرح ہوں گے کہ انہوں نے اپنے پر کھولے ہوں گے یوں کر کے، دونوں طرف سے، آگے والے فرشتے نے بھی اپنے یوں پر کھولے ہوں گے اور سامنے والے نے بھی کھولے ہوں گے، اور وہ جگہ ہوگی جہاں پہ میں بیٹھا ہوں گا، اور وہ میری فزیکل مینیفیسٹیشن کو ظاہر کرے گا، وہ میری فزیکل حضوری کو ظاہر کرے گا۔ جب وہ عہد کا صندوق تمہارے ساتھ چلے گا تو اس کا مطلب ہے میں چل رہا ہوں گا، میری حضوری تمہارے ساتھ چل رہی ہوگی۔ اب عہد کا صندوق کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، صرف آئیڈیا کے لیے آپ دیکھ لیں کہ جو میں نے بولا ہے، یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے تو ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں اور سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ عہد کا صندوق ہے، اس کے بارے میں تعلیم نہیں دے رہا، لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس طرح فرشتے بنے ہوئے ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنے پروں سے ڈھاکا ہوا ہے، اور بیچ کی جو جگہ ہے، فرشتوں کے پروں کے نیچے جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں مرسی سیٹ، یہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ میرا خیال ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ تو عہد کا صندوق خدا نے بولا، عہد کا صندوق کیا تھا؟ فزیکل مینیفیسٹیشن، خدا کی فزیکل حضوری کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر عہد کا صندوق ساتھ میں ہے تو وہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اب میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں، میرے ساتھ نکال 2 سیموئیل 6۔ اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر یہودا سے چلا تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے۔ اس کے نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھا ہے۔ انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابی ندب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لایا، اور اس نئی گاڑی کو ابی ندب کے بیٹے عزت اور اخیو ہانکنے لگے۔ اب سنیں، یہ 2 لوگ ہیں جو اس گاڑی کو چلا رہے ہیں۔ نیکسٹ۔ اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار اور بربت اور دف اور کھنجری اور جھانچ خدا کے آگے بجاتے چلے گئے، اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی نیکسٹ۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو اب یہ سنیے گا، عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اسے تھام لے، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکا، اور خدا نے وہیں اس کی خطا کے سبب سے اسے مارا، اور وہاں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ نیکسٹ۔ اور داؤد نے اس سبب سے خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا، ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پرز عزا رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اور داؤد نے اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا، خداوند کا صندوق میرے ہاتھ کیوں کر آئے۔ نیکسٹ۔ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا۔ نیکسٹ۔ اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ ابھی اسی باب میں آگے میرے ساتھ پڑھیے گا، میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ گو ٹو 20th۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا سنیں
آپ لوگ سب میرے ساتھ ہیں؟ تھوڑا سا بیچ میں غلط حوالہ چلا گیا تھا. تو یہ عہد کا صندوق ہے جو 2 لوگ گائیں اور بیل گاڑی پہ ڈال کے لے کے آ رہے ہیں. سارے اسرائیلی لوگ ہیں اور غلطی سے بیلوں نے ٹھوکر کھائی ہے, اور جیسی ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے سنبھالنے کے لیے, عہد کے صندوق کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ رکھا ہے, اور ایک شخص اسی دم آن دا اسپاٹ خدا نے مار دیا. تو اب اس نے جب دیکھا, بادشاہ نے جب دیکھا, داؤد بادشاہ نے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے, وہ دکھی ہوا, اور اس نے وہ اپنے شہر میں نہیں لایا بلکہ کسی ایک کے گھر میں اس نے وہ بھیج دیا. اور جب وہ صندوق اس گھر میں گیا تو وہ گھر برکت پہ برکت پانے لگا. اب اس کے بعد وہ جب داؤد نے, میں وہ چیزیں نہیں آپ کو پڑھا رہا, لمبا ہو جائے گا, داؤد نے پھر یہ صندوق وہاں سے نکالا. اس نے بولا اگر ایسا ہے تو ہم جو ہے صندوق کو لے کے اپنے شہر میں آئیں گے. اور جب داؤد اپنے شہر میں صندوق کو لے کے آ رہا تھا تو داؤد اس صندوق کے آگے ڈانس کر رہا تھا, ناچ رہا تھا, جھوم رہا تھا, کیونکہ وہ کس چیز کو فیل کر رہا تھا کہ یہ جو صندوق ہے یہ صندوق نہیں ہے, ایکچولی خدا کی حضوری ہے. تو خدا کی حضوری میں وہ مگن تھا, جھوم رہا تھا, اور جھومتے ہوئے اس نے اپنا شاہی چوگا اور یہ سارے کپڑے اس نے اتار دیے. اور لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کیا کر رہا ہے. ان میں سے بادشاہ کی ایک بیوی تھی, اس نے بھی دیکھا کہ یہ داؤد کیا حرکتیں کر رہا ہے, یہ بادشاہ ہو کے اس طرح ناچ رہا ہے, گا رہا ہے. اب ہم وہ جگہ سے پڑھیں گے اور پھر میں اس کے بعد اپنے کلام کو شروع کرتا ہوں. 20ویں آیت. تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے. ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی, اسرائیل کے بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا ہے جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کو لونڈیوں کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کیا, جیسے کوئی باکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے. داؤد نے میکل سے کہا, یہ تو خداوند کے حضور تھا. کیا بولا؟ یہ تو میں خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے. سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا. ایک بڑا مشہور گیت ہے, میں ناچوں گا داؤد کی طرح, بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا, اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا, اور جن لونڈیوں کا تو نے ذکر کیا ہے وہ میری عزت کریں گی. نیکسٹ. سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی ہے. اب اس جگہ پہ جو میں آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں, 4 چیزیں صرف آپ نے نوٹ کرنی ہیں. عہد کا صندوق کیا ہے؟ عہد کا صندوق خدا کی حضوری کو ظاہر کر رہا ہے, خدا کی پریزنس کو ظاہر کر رہا ہے. اور اس حوالے میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, ہم نے دیکھا کہ 4 چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ ایک لڑکی ہے جس نے ایک طرح کا خدا کے صندوق کا مذاق اڑایا ہے. خدا کے صندوق کے آگے جب اس کا شوہر ناچ رہا تھا تو اس نے اسے فنی طور پہ لیا. اس نے بولا, یہ تو کیا حرکتیں کر رہا ہے, یعنی خدا کے صندوق کو اس نے وہ ویلیو نہیں دی. اور بائبل بتاتی ہے وہ مرتے دم تک بے اولاد رہی ہے. ایک دوسرا شخص ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے عہد کے صندوق کو صرف ہاتھ لگانے کی کوشش کری ہے اور خداوند کا غصہ اس پہ بھڑکا ہے اور وہ آن دا اسپاٹ مر گیا ہے, کیونکہ وہ اس کو ہاتھ لگانے کا وردی نہیں تھا, اس کو ہاتھ لگانے کے لائق نہیں تھا. ہاللیلویا, سن رہے ہو آپ لوگ, سمجھ رہے ہو؟ اس کو ہاتھ لگانے کے لائق نہیں تھا. جیسے ہی اس نے ٹچ کیا آن دا اسپاٹ وہ مر گیا. تیسرا, ہمیں ایک ایسا گھرانہ نظر آتا ہے جس نے صرف 3 مہینے کے لیے خدا کی حضوری کو, خدا کے صندوق کو اپنے گھر میں لیا, اور خدا نے اس گھرانے کو برکت دینا شروع کری. اور اس کے بعد ہمیں داؤد بادشاہ نظر آتا ہے جو اسرائیل کی سلطنت پر, اسرائیل کی قوم پر سب سے بہترین بادشاہ مقرر ہوا ہے. ہاللیلویا. تو اب جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے گا. یہ ساری چیزوں میں وہ جو صندوق ہے وہ خداوند کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے. اور اب ہم نے دیکھا خداوند کی حضوری کو 2 لوگوں نے بڑا سیریس لیا اور 2 لوگوں نے بڑا لائٹ لیا. 2 لوگوں نے جنہوں نے لائٹ لیا, ایک ابد تک ہمیشہ مرتے دم تک وہ بے اولاد رہی ہے, اور دوسرا آن دا اسپاٹ مر گیا. اور دوسرا 2 لوگ تھے جنہوں نے اس حضوری کو بڑی امپورٹنس دی ہے, اس حضوری کو انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے, اور جب انہوں نے اس کو اہمیت دی ہے تو خدا نے ان کے گھرانے کو بلیس کیا ہے, خدا نے ان کو برکت دی ہے, خدا نے ان کو چھوا ہے اور ان کو بلیس کیا ہے. آج میں جو آپ سے بولنا چاہتا ہوں وہ دھیان سے سنیے گا.
یہ بہت کی پوائنٹ ہے, اس پہ نظر رکھیں. ہم لوگ سب جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب آلموسٹ سب کے سب ہوش و آواز میں ہیں, سنجیدہ ہیں, سوبر ہیں, سمجھ رکھتے ہیں. عمر میں ہم کچھ نہ کچھ اتنے سالوں میں ہیں کہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے. آپ کی زندگی کی آج جو بھی سچویشن ہے, آپ کس طرح کی اس وقت حالات میں سے گزر رہے ہیں, آپ کی زندگی میں پرابلم ہے, آپ کی زندگی میں پرابلم نہیں ہے, اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خدا کی حضوری کو آپ نے کیسے لیا. سمجھ میں آیا؟ اگر آپ چرچ میں آتے ہیں اور خدا کی حضوری کو آپ سیریس نہیں لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں خدا آپ کو بلیس کرے, خدا آپ کو بلیس نہیں کرے گا. اپنے دفتر میں جب آپ جاتے ہیں, ٹھیک آپ ٹائم سے 5 منٹ پہلے آپ دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب چرچ آنے کا ٹائم ہوتا ہے تب آپ ٹائم پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں. بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں, 20 منٹ کے بعد 25 منٹ کے بعد وہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ اپنی زندگیوں کو چیک کریں کہ آپ لوگ خدا کی حضوری کو کیسے لے رہے ہیں. خدا کی حضوری کو جتنا ہم سیریس لیں گے, خدا اسی حساب سے مجھے اور آپ کو بلیس کرے گا, خدا اسی حساب سے مجھے اور آپ کو چھوئے گا. اگر ہم اس کی حضوری کو لائٹ لیں گے, خدا مجھے اور آپ کو بلیس نہیں کرے گا. یہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, جب کلام ہو رہا ہوتا ہے, جب ورشپ ہو رہی ہوتی ہے, بہت سارے لوگ فیس بک اور انسٹاگرام پہ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا آپ خدا کی حضوری کو سیریس لے رہے ہیں؟ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے یہ سارے حوالوں میں کہ خدا کی حضوری کو میں نے اور آپ نے کس طرح اور کتنا سیریس لینا ہے. یہ جگہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, سب جمع ہوئے ہیں, یہ لڑکیاں دیکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس ارادے سے آتے ہوں کہ لڑکیاں دیکھیں گے, ہم لڑکیوں سے فرینڈشپ کریں گے. یہ اس جگہ کے لیے نہیں ہے اور یہ جگہ اس کام کے لیے بھی نہیں ہے. اگر آپ آج بھی اس ایج میں بھی اگر اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے لیے وردی نہیں کرتے ہیں, سیریس نہیں کرتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی زندگی کی کوئی سچویشن چینج نہیں ہوگی. ٹیک دا پریزنس آف گاڈ ویری سیریسلی. خدا کی حضوری کو اتنا سیریس لیں, کیونکہ کچھ نہیں پتا جو ادھر ان لوگوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے جڑاں والا میں, اس طرح کی چیز کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہاللیلویا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے کہ خدا کی حضوری کو لیتے ہیں. میں نے ورشپ کے درمیان دیکھا ہے, ورشپ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ورشپ ہو رہی ہوتی ہے, صرف جو ورشپ کرا رہے ہیں ان کی آوازیں نکل رہی ہیں, باقی سب کے منہ بند ہیں. کدھر ہیں آپ لوگ؟ کدھر اس چیز کو کیوں لائٹ لے رہے ہیں؟ خدا کی حضوری کو کیوں اتنا آسان لے رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ادھر ہم کچھ بھی کریں چلے گا؟ نہیں, آپ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ کو خدا کی حضوری کو سیریس لینا پڑے گا. اگر آپ کو اپنے مسئلوں میں سلوشن چاہیے, خدا چاہیے کہ خدا آپ کے مسئلوں میں انٹروین کرے, آپ کو مسئلوں میں سے باہر نکالے, اس کی حضوری کو آپ سیریس لیں. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگ فیس بک پہ پتہ نہیں کیا کچھ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ کیا کچھ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس چرچ کے گیتوں کو آپ نے ٹرانسفر کیا ہے, کبھی آپ نے اس چرچ کے میسیجز کو فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ٹرانسفر کیا ہے کہ بھائی ہمیں یہاں چرچ میں برکت مل رہی ہے, ہم اتنی دور سے یہاں پہ آتے ہیں صرف اسی لیے کہ ہمیں برکت ملتی ہے. تو آپ شیئر بھی کریں. یہ سارے ایکشن آپ کے اوپر خدا آپ سے توقع رکھتا ہے کہ آپ اس طرح اس حضوری کو سیریسلی لیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آپ کس طرح سے خدا کی حضوری کو ہینڈل کرتے ہیں؟ جب خدا کی حضوری ہوتی ہے تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ خدا کی حضوری کو کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں, یا پھر جب خدا کی حضوری یہاں پہ موجود ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مسلم جوڑا آیا تھا دعا کرانے کے لیے. سنیں, آپ سب نے دیکھا ہوگا, اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ لڑکا شارٹ پہن کے آیا تھا, مسلم لڑکا تھا, شارٹ پہن کے آیا تھا. اب صرف ایک چیز سوچیں, کیا وہ اپنی مسجد میں کبھی شارٹ پہن کے جا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے, کبھی بھی نہیں آئیں گے.
ہمارے پاس دعا کرانے آئے ہیں لیکن کیا چیز کر رہے ہیں؟ اس جگہ پہ خدا کی حضوری کو ویلیو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کے کپڑے پہن کے آئے۔ ان پہ جو بھی دعا کی گئی ہے کیا وہ اثر کرے گی؟ کیونکہ ایمان لانے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ آپ کو کچھ چاہیے، آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو اسی طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے لے کے آئیں کہ میں خدا کی حضوری میں جا رہا ہوں، خداوند مجھے یہاں پہ شفا دے گا یا مجھے آزاد کرے گا۔ اگر ہم اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ بھول جائیں، کوئی بھی آپ کے لیے دعا کرے، کوئی چیز آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو داؤد کی زندگی میں اب جو میں چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے گا۔ داؤد کی زندگی میں اس نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، اور جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اس میں سے موسٹلی اس نے جیتی ہیں، اور جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں اس جیت کے پیچھے اس کی آرمی نہیں تھی، اس جیت کے پیچھے اس کی آرمی کی سکلز نہیں تھی، اس کے پیچھے اسلحہ یا اس کے پیچھے گولہ بارود نہیں تھا جس کی وجہ سے اس نے جنگ جیتی ہیں۔ وہ جنگ کس وجہ سے جیتی ہیں؟ وہ جنگ صرف ایک وجہ سے جیتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ خدا کی حضوری کا یہ صندوق ہوتا تھا، خدا کے عہد کا صندوق ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس وجہ سے وہ ہر جنگ جیت رہا تھا۔ فلسطینی ابھی بھی لڑ رہے ہیں اسرائیل سے، اور یہ 3000 سال پہلے بھی لڑ رہے تھے۔ ابھی جتنے بھی فلسطینی ہیں وہ مسلم ہیں، لیکن 3000 سال پہلے یہ لوگ مسلم نہیں تھے۔ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال 1700 سال ہوئے ہیں، تو یہ 3000 سال پہلے جتنے فلسطینی تھے یہ مسلم نہیں تھے، یہ ایک دیوتا کو مانتے تھے۔ میں بتا رہا ہوں، پہلے چیز میرے سنیے پھر میں پڑھاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ فلسطینی، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے جنگ جیتنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی فوج ہے، ان کے پاس کتنے سارے ہتھیار ہیں، یا کتنی اسکل فوج ہے ان کی، یا کس طرح سے یہ جنگ میں سارا منصوبہ بندی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جیتتے ہیں، نہیں۔ فلسطینیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جنگ جیتنے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک عہد کا صندوق ہے۔ تو اب باقی چیزوں کو چھوڑو، کسی طرح سے یہ عہد کے صندوق کو قبضے میں کر لو۔ اگر عہد کا صندوق ہمارے قبضے میں آ گیا تو آنے والی جنگیں ہم جیتیں گے۔ اب وہ حوالہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے خدا نے چاہا تو امپورٹنٹ کچھ باتیں کرتا ہوں۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا سیموئیل، فرسٹ سیموئیل، ناؤ دس ٹائم فرسٹ سیموئیل چیپٹر 5 ورس 1 to 4۔ چیپٹر 5۔ اور فلسطینیوں نے خدا کے صندوق چھین لیا۔ سن لیا؟ فلسطینیوں نے خدا کے صندوق کو چھین لیا اور اسے عین ازر سے اشدود کو لے گئے۔ نیکسٹ۔ اور فلسطین خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون جو ہے، یہ انگلش میں لکھا ہے ڈیگن، تو یہ میرے سے دجون نہیں بولا جائے گا، میں ڈیگن نام لوں گا۔ ڈیگن ایک ان کا خدا تھا فلسطینیوں کا، جو اس زمانے میں ان کا مذہب تھا، اس کا یہ چیف گاڈ تھا، یہ سب سے بڑا خدا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ڈیگن۔ بولیں ڈیگن۔ ڈیگن ان کا خدا تھا۔ تو انہوں نے فلسطین خدا کے صندوق کو لے کر اسے ڈیگن کے گھر میں لائے اور ڈیگن کے پاس اسے رکھا۔ اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ ڈیگن خدا کے صندوق کے آگے اوندے منہ زمین پہ گرا ہوا ہے، یعنی ڈیگن کا جو اسٹیچو تھا وہ زمین پہ خدا کے صندوق کے آگے زمین پہ گرا ہوا ہے۔ انہوں نے ڈیگن کو لے کر اس کی جگہ پھر کھڑا کر دیا۔ سنیں، انہوں نے لے کر جب دیکھا، پہلی صبح دیکھا ڈیگن زمین پہ گرا ہوا ہے، ان لوگوں نے اسے دوبارہ سے کھڑا کر دیا اور دوبارہ سے خدا کے عہد کے صندوق کے سامنے کھڑا کر دیا۔ نیکسٹ ڈے کیا ہوا؟ پھر جو دوسرے دن کی صبح کو سویرے دیکھا تو دیکھا ڈیگن خدا کے صندوق کے آگے اوندے منہ گرا پڑا ہے، اور ڈیگن کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی ہیں، فقط ڈیگن کا دھڑ ہی رہ گیا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ تو خدا نے یہاں پہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے، فلسطینیوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ عہد کے صندوق کو لے لیا۔ کتنے لوگ یاد رکھے ہوئے کہ اس شخص نے پیچھے حوالے میں صرف سنبھالنے کے لیے ہاتھ لگایا تھا عہد کے صندوق کو، اور خدا نے غصے میں آ کر اس کو وہیں کا وہیں ختم کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خدا نے یہ فلسطینیوں کو کیسے الاؤ کیا کہ یہ عہد کے صندوق کو پورا لے کے جائیں اور ہینڈل کریں؟
کیسے الاؤ کیا؟ جب خدا لوگوں کو نامناسب طور پہ صندوق کو چھونے نہیں دے رہا اور وہیں کا وہیں مار دیتا ہے، تو پھر اس پوری قوم کو کیسے الاؤ کیا، جو قوم خدا کو جانتی نہیں ہے، جو یہوہ خدا کی عبادت نہیں کرتی، جو اس کو خدا نہیں مانتی، ان کے لیے یہ جو ڈیگن ہے یہ سب سے بڑا خدا ہے۔ خدا نے کیسے یہ ممکن کیا؟ ہاللیلویا۔ ڈیگن کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ کسی نے بال کا لفظ سنا ہے؟ بال خدا، بائبل میں بہت جگہ پہ بال آیا، بال کی ورشپ۔ ڈیگن بال کا باپ ہے۔ بال جو ہے ڈیگن سے نیچے ہے، ڈیگن بال کا باپ ہے۔ اس کا بہت بڑا مجسمہ تھا، اس کے بارے میں زیادہ نہیں جا رہا، میرا ٹائم جا رہا ہے۔ یہ آدھا دھڑ اس کا انسان کا تھا، مرد کا تھا، اور آدھا دھڑ فش کا تھا۔ اس کے پیچھے پوری اسپریچویلٹی ہے، اور وہ ایک ڈیفرنٹ میسج ہے، میں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ کہلاتا ہے اسپرٹ آف ڈیگن۔ وہ میں ابھی نہیں شیئر کر رہا، صرف میں بتا رہا ہوں یہ ہیومن سیکریفائس لیتے تھے، یہ انسانوں کے قربانیاں لیتے تھے۔ تو ان کے لیے سب سے بڑا خدا، بال سے بھی بڑا خدا کون تھا؟ ان کے لیے ڈیگن تھا۔ اور ڈیگن کے مندر میں یہ لوگ خدا کے عہد کے صندوق کو لے گئے۔ کوشچن مارک وہیں کا وہیں ہے کہ ان کو خدا نے کیسے الاؤ کیا کہ یہ اس عہد کے صندوق کو چھین کے وہاں پہ لے جائیں، اور خدا نے کسی کو بھی نہیں مارا؟ بتائیے، کوئی آئیڈیا ہے؟ بولیں، ریسپیکٹ دا پریزنس آف گاڈ۔ کیا؟ خدا کی حضوری کی عزت کریں۔ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ قوم صرف اس وجہ سے جیت رہی ہے کہ ان کے ساتھ خدا کی حضوری چل رہی ہے، تو ہم نے اس خدا کے صندوق کو اسی آنر کے ساتھ، اسی عزت کے ساتھ ہم نے اپنے پاس لے کے آنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف مین ایک چیز تھی کہ انہوں نے اس کو پوری رسپیکٹ کے ساتھ اپنے مندر میں لے کے آئے۔ ان کا جو سب سے بڑا خدا ڈیگن گاڈ تھا، ڈیگن گاڈ جس کمرے میں یا جس ہال میں رکھا گیا تھا، اس جگہ پہ سمجھ لو وہ سب سے بڑی جگہ ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کا خدا اس جگہ پہ رہتا ہے۔ اس ڈیگن گاڈ کی جگہ پہ انہوں نے خدا کے عہد کے صندوق کو لائے اور ٹھیک اپنے خدا کے سامنے اسے رکھا۔ کیا یہ عزت آنر نہیں ہے؟ انہوں نے سیم ویلیو دیے، سیم عزت دیے، سیم انہوں نے اس کو اہمیت دیے جو اپنے خدا کو دیے۔ جس جگہ ان کا خدا تھا اسی جگہ یہ اسرائیل کے خدا کے عہد کے صندوق کو لے کے گئے، اور ٹھیک اس کے آمنے سامنے انہوں نے اسے رکھ دیا ہے۔ اب ایک ہی ہال میں دو چیزیں، اب سنیے گا، ایک ہی ہال میں دو چیزیں، ایک خدا کی حضوری ہے اور دوسری طرف شیطان کی حضوری ہے۔ سنیے دھیان سے پلیز، سب میری طرف دیکھیں۔ ایک ہی جگہ پہ دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک خدا کی حضوری، زندہ خدا کی حضوری، عہد کا صندوق، اس کے وعدوں کا صندوق، اس کی سارے عہد جو اس نے کیے اس کا صندوق رکھا ہوا ہے، خدا کی حضوری رکھی ہوئی ہے، اور ٹھیک اس کے سامنے شیطان کی بھی سارا، ان کا شیطان کا سب سے بڑا خدا انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک ہی ہال میں دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک خدا کی حضوری ہے اور ایک شیطان کی حضوری ہے۔ اور جب ایک ہی جگہ پہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہ کسی ایک کو وہاں سے ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ دو ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چیز رکھ سکتے ہیں، دو کو ایک ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے۔ ہاللیلویا۔ اب دھیان سے سنیے گا پلیز، جہاں پہ خدا کی حضوری ہے وہاں پہ خدا کی چیزیں رہتی ہیں، جہاں پہ شیطان کی حضوری ہے وہاں پہ شیطان کی چیزیں رہتی ہیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں، ان دونوں کو الگ کرنا ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ ہاللیلویا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ پریز دی لارڈ۔ یہ ایک ہاتھ میں بائبل لے کے، سنیے گا، ایک ہاتھ میں بائبل لے کے اور ایک ہاتھ میں سگریٹ لے کے میں خدا کے کام کو نہیں کر سکتا۔ کسی ایک کو مجھے گرانا ہوگا۔ ایک ہاتھ میں بائبل لے کے، ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس لے کے میں خدا کے کام کو نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایک کو چننا پڑے گا۔
سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے, ہم دونوں کو ایک ساتھ شامل نہیں کر سکتے. خدا یہ چیز کو نہیں پسند کرتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. ایک ہی زبان سے اگر آپ کے پاس, آپ کے منہ سے انجیل کا پیغام نکل رہا ہے, تو اسی زبان سے کسی کے لیے بری باتیں, کسی کے لیے گوسپ کرنا, کسی کے لیے برائی کرنا, کسی لیے گالیاں دینا, یہ ایک ہی چیز سے نہیں ہو سکتا. آپ کو کسی ایک چیز کو رکھنا پڑے گا. ہاللیلویہ, سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے. اگر آپ ورشپ کر رہے ہیں اور گھر جا کے بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. ورشپ کر رہے ہیں اور بچوں کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ایک ہی حضوری ہونی چاہیے, ایک ہی آپ کا روپ ہونا چاہیے, ایک ہی آپ کا کریکٹر ہونا چاہیے کہ آپ آیا خدا کی ورشپ کر رہے ہیں یا آپ شیطان کی ورشپ کر رہے ہیں. آپ کے دل میں یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے پاس خدا نے آپ کا جیون ساتھی دیا ہے. اگر آپ مرد ہیں, آپ کے پاس آپ کی بیوی دی ہے. تو بیوی خدا کی طرف سے گفٹ ہے, خدا کی طرف سے خدا نے دی ہے وہ بیوی. تو آپ کے پاس بیوی اور گرل فرینڈ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. بیوی اور گرل فرینڈ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہاں پہ اکیلے ہیں اور آپ کا شوہر پاکستان انڈیا میں کہیں ہیں اور یہاں پہ آپ نے دوستی کر لی ہے, تو آپ ایک ہی جگہ پہ دونوں کو نہیں رکھ سکتے. یہ آپ کا دل ہے, یہ آپ کی زندگی ہے, اور اس زندگی میں جیسے اس ہال میں انہوں نے دونوں چیزیں رکھی تھی, اس طرح آپ اپنی زندگی میں دونوں کو ایک ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. خدا کیا چاہتا ہے؟ ڈیگن مسٹ فال. مطلب خدا چاہتا ہے کہ یہ دیوتا, یہ ابلیس کا جو کام آپ کی زندگی میں چل رہا ہے, یہ آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو. ہاللیلویہ. بولے سارا ہر قسم کا شیطان میرے میں سے نکلے گا. آپ اسے اس طرح سے دیکھ لیں کہ ایک طرف عہد کا صندوق ہے. عہد کیا ہے؟ وعدہ. وعدے کا صندوق ہے, خدا کے وعدے ہیں. اور دوسری طرف شیطان ہے. شیطان کیا ہے؟ آپ کی زندگی کی پرابلمز. جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ پرابلمز یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اور وعدے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آج میں چاہتا ہوں آپ لوگ ڈکلیئر کریں. کیا ڈکلیئر کریں گے؟ بولیں. آج ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں اور بولیں. اپنی آنکھیں بند کریں تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھیں, اور میں چاہتا ہوں آواز زور سے نکلے. بولے میری مشکلیں میری زندگی کی گریں گی, کیونکہ اس کے وعدے ہاں اور آمین کے ساتھ ہیں. آج میری بیماری میری زندگی سے گرے گی, کیونکہ اس کی شفا میری زندگی میں کھڑی ہے. میرے جسم کی ساری کمزوریاں میری زندگی میں سے آج گریں گی, کیونکہ اس کی طاقت میری زندگی میں ہے. میرے سارے گناہ میری زندگی میں سے آج گریں گے, کیونکہ اس کی راز بازی میری زندگی میں ہے. میرے سارے دکھ اور غم میری زندگی میں سے آج گریں گے, کیونکہ اس نے میرے سامنے خوشی اور شادمانی رکھی ہے. میرے آگے سارے بند دروازے کھل جائیں گے, کیونکہ اس کی طاقت میری زندگی میں کام کر رہی ہے. میری بے روزگاری میری زندگی میں سے گر رہی ہے, کیونکہ اس کے منصوبے میری زندگی میں پورے ہونے کو ہیں. میری مالی تنگی میری زندگی میں سے گرے گی آج, کیونکہ وہ مجھے کثرت میں لے کے جا رہا ہے. میرے اندر کی نفرت میری زندگی سے گرے گی آج, کیونکہ وہ مجھے اپنی محبت سے بھرنے والا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. یہ ڈکلیریشن ہے. آج ہر ایسی ابلیسی چیز جو کھڑی ہوئی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ خدا کو کھڑا ہونا چاہیے, اگر آپ کی زندگی میں اور خدا کی برکتوں کو روکی ہے, آج ڈیگن گرے گا. اور بائبل بتا, آمین آمین.
बाइबल बताती है कि पहले दिन जब उन्होंने रखा तो अगले दिन देखा डेगन मुंह के बल जमीन पे गिरा हुआ है। डेगन मुंह के बल जमीन पे गिरा हुआ है। और लोगों ने क्या किया? लोगों ने उस डेगन को दोबारा से खड़ा किया और उसे उस जगह पे दोबारा से खड़ा कर दिया। आप देखें, नोटिस करें कि ये डेगन के चेले, ये बदरुएं, ये डीमंस, ये जितनी भी शैतानी ताकतें हैं, ये अगले दिन आके उस डेगन को खड़ा नहीं किया, बल्कि खड़ा किसने किया है? खड़ा किसने किया है? खड़ा लोगों ने किया है। लोगों ने उस डेगन को दोबारा खड़ा कर दिया है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें खुदा गिरा देता है और लोग दोबारा से खड़ा कर देते हैं, लोग दोबारा से अलाउ कर देते हैं। कोई बात नहीं है, जाने दो। हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली होती थी, जो हस्बैंड था वो बहुत शराब पीते थे और शराब पीने के बाद काफी अरसा शराब में जिंदगी गुजारी। उसके बाद खुदावंद को कबूल किया और जब खुदावंद को कबूल किया तो शराब उन्होंने छोड़ी। और जब छोड़ी तो जाहिर है वो बॉडी में, उनके सेल्स में, उनके सारे खून में चलती रही है, तो ओवरनाइट आप नहीं छोड़ सकते। उनकी जिंदगी जो है ना बड़ी अजीरन हो गई है। वो जैसे हीरोइन के जो मरीज होते हैं या हीरोइन के जो लत वाले होते हैं, कपकपाते हैं, ऐसे वो कपकपाते थे। इस तरह से वो कोशिश करते थे कि मैं शायद थोड़ा सा मिल जाए। उनकी बीवी उन पे रहम खा के पता क्या बोलती थी? अच्छा ऐसा करो, तुसी पी लो, एक गिलास पी लो, पर दुआ करके पीना। क्या? एक गिलास तुसी पी लो लेकिन दुआ करके पीना। ये क्या है? ये इंसान उस डेगन को दोबारा से खड़ा कर देते हैं। आपने फैसला किया है कि आपने, खुदा आपकी जिंदगी में कुछ डेगन आपकी जिंदगी से खत्म कर रहा है, आपकी जिंदगी से कुछ ऐसे बुत खुदा निकाल रहा है, उनको दोबारा अलाउ नहीं करें कि दोबारा से खड़ा करें। लोग आएंगे, लोग बोलेंगे यार माफ कर दो, बच्चा है, एक दफा और चांस दे दो, माफ कर दो। नहीं, खत्म। खुदा कुछ आपके जिंदगी में ऐसे काम कर रहा है जिसमें हमने उसे, लोगों को अलाउ नहीं करना है कि वो आके खड़ा करें दोबारा से उस डेगन को। जब आप सिगरेट छोड़ रहे होते हैं या सिगरेट की लत से बाहर निकल रहे होते हैं तो काफी दिन अच्छे चल रहे होते हैं। ऐसा होता है बहुतों के साथ, 2-2 महीने वो बगैर सिगरेट के रह जाते हैं। लेकिन क्या होता है, लोग आते हैं और लोग बोलते हैं चल एक लगा ले यार, हफ्ते में एक ही पी लिया कर, महीने में एक दफा पी लिया कर। क्या होता है, लोग आके आपकी जिंदगी में उस डेगन को दोबारा खड़ा कर देते हैं। कितने लोग एग्री हैं जो मैं बोल रहा हूं? ऐसा होता है, हालेलुया। लेकिन आज बाइबल बोल रही है कि जब लोगों ने उसे खड़ा कर दिया तो अगले दिन खुदा ने उसे ऐसे बुरी तरह से तोड़ा है कि उसकी गर्दन, हाथ, बाजू सब कुछ टूट गए हैं कि वो इररिपेयरेबल था, वो दोबारा से मुरम्मत के काबिल नहीं रहा। खुदा ने इस तरह से तोड़ा है, हालेलुया। और खुदा ये आज रात यहां पे कर रहा है। खुदा आपकी जिंदगी में, आप बीमार थे, खुदा ने शिफा दी, आप खुदावंत का शुक्र अदा कर रहे हैं, खुदावंत तेरा शुक्र है मुझे शिफा हो गई है। थोड़े दिन के बाद वो डेगन दोबारा से खड़ा हो गया है, वो डेगन को दोबारा खड़ा कर दिया गया और आप कह रहे हैं खुदावंत ये तो दोबारा से आ गई बीमारी। खुदा कह रहा है आज रात सारे डेगन अब इस बुरी तरह से टूटेंगे कि दोबारा आपके जिस्म में नहीं आएंगे, हालेलुया। बेरोजगारी का डेगन आपकी जिंदगी में, खुदा उसे बोल रहा है, ये बार बार सर उठाता है, ये बार बार तेरे सामने खड़ा हो जाता है। आज रात मैं इसे हमेशा के लिए तोड़ रहा हूं। आज रात हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ईमान से अगर आप रिसीव करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में वो सारे बुतों को तोड़ेगा जिन्होंने आपकी खुशियों को रोक के रखा है, जिन्होंने आपकी बरकतों को रोक के रखा है, जिसकी वजह से खुदा काम नहीं कर रहा है। लेकिन खुदा की हजूरी में हमने देखा है कि कोई और माबूद खड़ा नहीं रह सकता। खुदा की हजूरी में कोई और माबूद खड़ा नहीं रह सकता। अगर आप जिंदा खुदा की हजूरी को ऑनर देते हैं, सीरियस लेते हैं, इज्जत देते हैं, उसको आप उसी तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह खुदा खुद यहाँ पे मौजूद है, तो मैं ईमान रखता हूं अगले हफ्ते कोई यहाँ पे लेट नहीं होगा। हर शख्स टाइम पे आएगा। हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे के लिए हम जमा होते हैं। अगर वो 2 घंटे के लिए अगर हम टाइम पे नहीं आ रहे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। ट्रैफिक में फंस गए, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप वक्त से पहले निकले तो आप पहले पहुंच जाएंगे, हालेलुया। खुदा आज आपकी जिंदगी से
हर किस्म की बेरोजगारी का, हर किस्म की बीमारी का, हर किस्म की कमजोरी का, सारे डेगन, सारे बुत जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, खुदा हमेशा हमेशा के लिए तोड़ रहा है। अपने कदमों पे खड़े। हालेलुया। रोज शांतो बेरे शेखे खोला बारा शाखा बारा सुखो। मेरी बात सुने, अगर खुदा आपकी जिंदगी में से कुछ तोड़ रहा है, अगर खुदा आपकी जिंदगी में कुछ तोड़ के अलग कर रहा है, क्या आप नहीं समझते खुदा उससे बेहतर आपकी जिंदगी में ला सकता है? खुदा इसीलिए उसको निकाल रहा है कि खुदा के पास उससे बेहतर रिप्लेसमेंट आपके लिए रखी हुई है। उसको लाने की कोशिश ना करें, उसको दोबारा खड़ा करने की कोशिश ना करें। खुदा ने उससे बेहतर रिप्लेसमेंट खुदा ने आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। अब आखिरी सवाल मेरा आप सबसे, आखिरी सवाल, ये सारी चीजों में मैंने नहीं देखा किसी एक जगह पे भी लिखा है खुदा के फरिश्ते आए, खुदा के दूत आसमान पे से आए, उन्होंने डेगन को पकड़ा और जमीन पे पटक दिया, उन्होंने उसकी गर्दन तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए, कुछ कर दिया। ना हमें शैतान के डीमंस नजर आ रहे हैं और ना हमें खुदा के फरिश्ते कोई काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे प्रोसेस में जब ये गिर रहा है, एक दफा गिर गया, दूसरी दफा दोबारा मुंह के बल गिरा, गर्दन टूट गई, हाथ टूट गए, तो ये आर्क ऑफ द कवर्नेंट, ये जो अहद का संदूक है, ये कर क्या रहा है? बताइए बताइए क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। और यही खुदा आज आप में से किसी को बोल रहा है। खुदा ने मूसा को बोला, चुपचाप खामोश खड़े रहो, आज तुम खुदा के निजात के काम को देखोगे। जब जिंदगी में परेशानियां होती हैं, जब जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, बीमारियां आती हैं, कोई भी मुश्किल आती है, अगर आप खुदा की हजूरी को सीरियसली फील कर रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप इत्मीनान से खड़े हो जाएं, खुदा आपके लिए काम करेगा। यहां पे किसी ने कुछ नहीं किया है, अपने आप उन्होंने उस हजूरी को सीरियस लिया है और उस हजूरी ने सारा काम किया है। इसलिए शुरू से अब तक मैं बोल रहा हूं कि खुदा की हजूरी को आप लोग सीरियस लें। डोंट टेक इट इन अ फन वे। कोई बात नहीं है, लेट आ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज वर्शिप अच्छी नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, तबला नहीं बजा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पियानो की आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं है। आप यहां पे काहे के लिए आए? आप तो यहां पे वर्शिप के लिए आए ना, आप तो यहां पे इबादत करने लिए आए ना, तो आप करें। नहीं बज रहा, अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं गाया जा रहा, अच्छा कोई बात नहीं है, अपनी आंखें बंद करें, गीत सामने चल रहे हैं, आप गाएं, आप वर्शिप करें। हम उसको वर्शिप के लिए तो यहां पे आए, या शो देखने के लिए आए कि यहां पे कुछ लोग यहां पे परफॉर्मेंस देंगे तो हम वर्शिप करेंगे? नो, हम यहां पे आए इसीलिए कि हम उसकी इबादत करें, उसकी हजूरी को सीरियस लें। मैं ईमान से बोल रहा हूं, अगर आप बिलीव करते हैं खुदा की हजूरी इतनी पावरफुल है, आज खुदा ने आप सबकी जिंदगी में बड़े काम कर दिए। इसी हफ्ते में मैं गवाहियां सुनूंगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ अपने सर पे रखें। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद इस वक्त मैं आपके सामने आता हूं और इस वक्त खुदावंद अपने सारे चर्च के लोगों के लिए आपकी हजूरी में झुकता हूं। खुदावंद ए बाप, मैं इस चर्च का लीडर होते हुए आपसे माफी मांगता हूं अगर खुदावंद हमारे चर्च के किसी मेंबर ने खुदावंद इस हजूरी को खुदावंद गैर जरूरी जाना, इस हजूरी का मजाक उड़ाया या इस हजूरी को खुदावंद सीरियस नहीं लिया है। खुदावंद, मैं चर्च का रहबर होते हुए खुदावंद मैं आपसे माफी चाहता हूं और दुआ करता हूं खुदावंद के हमें इस चर्च में वर्शिप करना, उसकी हजूरी को महसूस करना, उसकी हजूरी को एंजॉय करना, उसकी हजूरी को अव्वलीन समझना, खुदावंद ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। हमारे राइट लेफ्ट कौन बातें कर रहा है, कौन फेसबुक देख रहा है, कौन इंस्टाग्राम देख रहा है, हमें ये नहीं देखना हम काहे के लिए आए। खुदावंद, हम यहाँ पे एक संजीदा खुदा के सामने आए जिसने संजीदगी में मेरे लिए जान दी है, जिसने कोड़े खाए हैं, खून बहाया है, वो संजीदा था, वो मजाक नहीं कर रहा था, तो मैं भी उसके साथ मजाक करना नहीं चाहता। मैं उसकी हजूरी को सीरियस लेना चाहता हूँ। आज खुदावंद हम वादा करते हैं खुदावंद कि ये चर्च सीरियस होगा, ये आपके साथ सीरियसली चलेगा।
ہم اپنے دینے میں، ہم اپنے لینے میں، ہم اپنی بول چال میں، ہم اپنے کیریکٹر میں، ہم اپنے ایٹیٹیوڈ میں، خداوند ہر ایک چیز میں مسیح کو ریپریزنٹ کرنے والے ہوں۔ خداوند یہ چرچ قوموں کے لیے برکت کا سبب بنے، یہ چرچ کے لوگ قوموں کو قرضہ دینے والے بنے۔ خداوند آج ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے چرچ کے لوگ خداوند ایک ایریے کو قرضہ دے رہے ہیں یا ایک ایریے کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں خداوند ہم قوموں کی ہیلپ کریں گے، ہم ملکوں کی ہیلپ کریں گے۔ خداوند یہ ممکن ہے، یہ زور اور طاقت سے نہیں، یہ خداوند آپ کے روح سے ممکن ہے۔ یسوع کے نام سے میں خداوند ان سب پہ آپ کی برکت چاہتا ہوں۔ آج آپ کی حضوری کا گہرا اثر ان کی زندگیوں میں سارے ڈیگنز کو توڑے، ہر قسم کا ڈیگن یسوع کے نام سے خداوند منہ کے بل گرے اور آج کے بعد دوبارہ کھڑا ہونے والا نہ ہو۔ خداوند بیماریاں جسم سے آج ہی چھوڑیں، درد جسم کو آج ہی چھوڑیں، خداوند بے روزگاریاں آج ہی زندگیوں کو چھوڑیں، خداوند لڑائی جھگڑے خاندانوں میں آج ہی زندگی کو چھوڑیں۔ آج وہ سارے ڈیگن یسوع کے نام سے گر رہے ہیں۔ آج خداوند کڑکی کا تنگی کا ڈیگن یسوع کے نام سے گر رہا ہے۔ خداوند ہمارے ہاتھ آپ برکت دے رہے ہو، بلیس کر رہے ہو۔ صرف 3 مہینے اس خاندان نے اس عہد کے صندوق کو رکھا اور خداوند آپ نے ان کو بلیس کرنا شروع کر دیا۔ خداوند آج کے بعد ہم اس حضوری کو خداوند اہمیت دیں گے، اور خداوند ہم جانتے ہیں خداوند کہ اس کے سبب سے صرف بلیسنگ آتی ہے۔ یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ تشریف رکھیے۔